अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज़ एक नया मेहमान, एक नया मौजू आपके साथ लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी इसके लिए ब्रीफिंग दी जाए, अच्छी से अच्छी बातें आपको सिखाई जाएँ और इस वक्त मुल्क के हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ आपको तवज्जो दी जाए। कौन सी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कौन सी इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो अच्छी भली है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अरबाब इख्तियार क्या कहते हैं, इसमें माफिया का क्या किरदार है और इसमें वो लोग जो उन्होंने इस फील्ड के अंदर पैसा लगाया है, आज दूसरी तीसरी चौथी नस्ल उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या कर रही है? क्या वो इस शोबे को डूबने देगी? नहीं डूबने देगी, क्योंकि इनके बच्चों का रिज़्क इससे वाबस्ता है। ना सिर्फ इनके बच्चों का रिज़्क वाबस्ता है बल्कि इस मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। देखें, अगर ये काम नहीं करेंगे तो पुल, एयरपोर्ट, बाकी जो आला मेयार की बिल्डिंग्स हैं कैसे बन सकेंगी। नाज़रीन, आप समझ लगे होंगे कि आज हमारा मौजू है कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मसाइल और उनकी तरजीहात। क्या कहते हैं? आज के हमारे मेहमान हैं, चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब। बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होगी, लेकिन आपका फीडबैक हमारी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम अंजीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल से कैसे हैं और कब से आपने ये काम शुरू किया था? मैं इस फील्ड में थर्ड जनरेशन हूँ। ठीक हो गया। 1919 से मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा करते थे और 1954 से मेरे वालिद साहब अपने भाइयों के साथ मिल के करते रहे। मैं तकरीबन 1990 में जो है ना इस इंजीनियरिंग करने के बाद इस फील्ड यानी आपने सिविल इंजीनियरिंग की? जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। बिल्कुल ठीक है। तब से मैं इस अपने शोबे से वाबस्ता हूँ। ठीक है चेयरमैन साहब, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त इसके ओवरऑल मसाइल क्या हैं और इनका तदारक कैसे हो सकता है? इस वक्त जो बर्निंग इशू हमारा है वो है आलिया महंगाई का जो इफ़ेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे है, वो सबसे बड़ा इशू है। इसका इतना बड़ा इफ़ेक्ट आया हुआ है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कि जो पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर तकरीबन पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इस फील्ड में सब जो मटीरियल में तकरीबन 70% का ओवरऑल एवरेज इजाफा हो चुका है। और इस इजाफे का जो इम्पेक्ट आया हमारी इंडस्ट्री पे, तो इंडस्ट्री तकरीबन स्टैंड स्टिल पे आ गई है। ठीक है। नए प्रोजेक्ट्स जो पुराने एस्टीमेट के मुताबिक है वो हो ही नहीं सकते, उसके ऊपर कोई बिडिंग कर नहीं रहा। और जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनमें एस्केलेशन यानी महंगाई का कोई ना कोई अलाउंस का कॉन्ट्रैक्ट में है वो सही, और कुछ में नहीं है। दोनों इस वक्त अनवाइबल है। जो नहीं है वो तो बिल्कुल अनवाइबल है, जो है वो भी अनवाइबल है। बिल्कुल सही। अब ये जो इस पोजीशन में हम हैं, इस पोजीशन में ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस कहते हैं ना कि ऐसा एक एक कतरा रिस रहा है और तकरीबन अब ये नेचुरल डेथ के करीब आ गया है। बिल्कुल ठीक। हमने बड़ी कोशिश की है अरबाब इख्तियार तक अपना जो ये इशू है, और उनको पता है कि महंगाई और महंगाई का इफेक्ट सारी इंडस्ट्रीज़ पे आया हुआ है, सारे शोबों पे आया हुआ है, मगर अभी तक मेरे इस पे कोई ऐसे सीरियस उन्होंने कोई अपना वो नहीं दिखाया है, रिस्पांस नहीं दिखाया अभी तक। ठीक होगी। इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब, आप हमें ये बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए बिलखुसूस कि इस वक्त कितने लोग आपके साथ रोज़गार से वाबस्ते हैं और कितने लोगों को आप हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं? अगर नंबर पूछे जाए तो मैं उसको एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकूंगा, मगर एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। उसमें राइट फ्रॉम अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, लोअर लेवल के मैनेजर, मिड लेवल के मैनेजर, हायर लेवल के मैनेजर्स, यानी इस जो भी शोबा है, जितने भी तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, सारों को ये ऑब्जर्व करता है। और जो सबसे बड़ी बात ये जो इसके साथ अलाइड इंडस्ट्री है, जो सीमेंट, स्टील, टाइल, ग्लास, केबल, आप यानी छोटे से बड़े बेशुमार ये तकरीबन 40 इंडस्ट्री हम कहते हैं कि इसके साथ वाबस्ते हैं। इस इंडस्ट्री के फिर जो इनके साथ जो फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट इनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इंडस्ट्री चलती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो सारी इंडस्ट्री जो है ना वो अपना मूवमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। और अब चूँकि ये अब जो महंगाई है और जो महंगाई आई है, इसका इम्पेक्ट जो आया है, अगर गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस नहीं किया तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो डेफिनेटली तकरीबन कोलैप्स कर जाएगी। इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है ये सारा नेगेटिव में चले जाएंगे। बिल्कुल सही। इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब, असल में
آپ کا جو شعبہ ہے وہ ایسا شعبہ ہے جس کے اندر کوئی بندہ بے روزگار نہیں رہ سکتا، بھلے وہ ہنرمند ہے، بھلے وہ غیر ہنرمند ہے، بلکہ وہ تعلیم یافتہ ہے، بھلے وہ غیر تعلیم یافتہ ہے، آپ کے ساتھ سب مل کے چلتے ہیں اور ایک انڈسٹری کنسٹرکشن کے اعلیٰ اصول پیدا کرتی ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا آپ کا اس وقت ریونیو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں؟ ہمارا جی ڈی پی اور میں جو شیئر ہے نا، جی جو جی ڈی پی میں شیئر ہے ہمارا ہے وہ تقریباً 12 سے 15% ہمارا جی ڈی پی میں شیئر ہے۔ ٹیکس کے حساب سے ہم ہائیسٹ جو ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ کنسٹرکشن سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ابھی لاسٹ 2 سال پہلے جنگزیب خان صاحب چیئرمین سی بی آر تھے، تو انہوں نے لارج ٹیکس پیئرس کا ایک کانفرنس بلایا تھا پرائم منسٹر آفس میں، تو 150 اور آل پاکستان سے انہوں نے بلائے تھے۔ اس 150 میں سے میرے خیال میں کوئی 15 یا 20 جو لاسٹ ٹیکس پیئر تھے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے تھے۔ صحیح۔ تو اوور آل پاکستان کے 150 میں اگر 15 تو 10% ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو ہے نا یا اس سے زیادہ یہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہوتا ہے۔ بالکل پھر جو الائڈ انڈسٹری وہ جو یہ چلتا ہے تو جو ان کا ریونیو اور ان کے جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، انڈائریکٹلی ان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ یوزلی جو باہر کے ملکوں میں جیسے جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا یو ایس امریکہ میں 1920 میں یا 26 یا 36 میں، تو انہوں نے کنسٹرکشن کو اسٹیمولس بنا کے کنسٹرکشن کو ہی چلا کے انہوں نے اپنے ریسیشن کو کلیئر کیا۔ بالکل صحیح۔ اور پرائم منسٹر نے جو یہ لاسٹ بے شمار میٹنگز کیا، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے میٹنگز بلڈرز کے ساتھ کی ہے۔ میں وہی بات کرنے کا تھا، ابھی تک ناظرین بڑا کنفیوژن ہے، چونکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے ہاؤسنگ اداروں کو، ہاؤسنگ پروجیکٹ کو بہت سی فنڈنگ کی ہے، بلا سود بینکاری کی ہے، بلا سود لون دیا ان کو، لیکن وہ ایک سائڈ ہے، اس سے کئی زیادہ سائڈ جو انجینئر کمال صاحب خود بتائیں گے، تقریباً 1700 ارب آپ لوگوں کی اس کے اندر انوالومنٹ ہے۔ ہمارا جو فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے تقریباً وہ سال کا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا کوئی 1200 سے 1500 1100 1200 ارب ہے، پھر پروونسز کے ملا کے سارا 2000 ارب سے 1800 سے لے کر 2000 ارب کا سالانہ۔ یہ جو یہ سیکٹر ہے، اس سیکٹر کے ساتھ نہ پرائم منسٹر کی کبھی میٹنگ ہوئی ہے، یہ بہت بڑا علمی ہے، نہ کسی اعلیٰ عرب جو گورنمنٹ میں فنکشنری نہ کسی کی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی مرات ملی ہے۔ ٹیکسیشن بڑھایا گیا ہے، مرات کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو اتنے بے شمار مسئلے ہیں، چونکہ یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس مسئلے نے سارے مسئلوں کو اس وقت کیموفلاج کر دیا، ادروائز تو ہمارے بے شمار مسئلے ہیں۔ ابھی جس میں کوریا کا پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس جو مہنگائی دنیا میں آئی سے پاکستان میں نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے انڈسٹری کو پروٹیکشن دیا ہے، جو نقصانات ہوئے تو انہوں نے کور کیا، پلس ان کو گروتھ کے لیے انہوں نے بے شمار بجٹ رکھا ہے تاکہ وہ ان کی گروتھ ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ کوریا نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ ایون اگر امپلائیز جو پے نہیں ہو رہے ہیں انہیں ایک ادارہ بنا دیا کہ وہ پیمنٹ کریں گے، بعد میں کسی نہ کسی صورت میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے ڈیڈکٹ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ سچ ہم تو میٹنگ کر رہے ہیں، ابھی سچ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کوئی سیریس ہے یا اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہی مہنگائی بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا تھا۔ اس وقت میں اسکول پڑھتا تھا جب 1974 میں یہ مہنگائی تو بھٹو علیحدہ ہوا ہمارے ساتھ، وہ تو 71 میں ہوا تھا، مگر 74 میں ایک اوور آل بہت بڑی مہنگائی آ گئی تھی۔ تو جب آئی تو بھٹو صاحب نے اس وقت ایک فارمولا بنا کے اکراس دا بورڈ انڈسٹری کو مہنگائی الاؤنس دیا تھا۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں 2004 میں پھر یہ ہوا تھا، انہوں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل، فائنانس منسٹری، پلاننگ منسٹری اینڈ جو اسٹیک ہولڈرز سارے ملا کے انہوں نے فارمولا بنایا اور ایک کیلکولیشن کیا کہ کتنا جس کا افیکٹ ہوا ہے، وہ افیکٹ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک کمپنسیٹ کیا۔ بالکل ٹھیک، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ جو پروفیشنل ہمارا ادارہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہمارے ریگولیٹر ہیں، پلاننگ کمیشن، منسٹری آف فائنانس اور جو ہم اسٹیک ہولڈر ہیں بلا کے کیلکولیٹ کر لیں، اور جو ایک ایکچوئل بنتا ہے جینون بنتا ہے وہ، کیونکہ ہمارا ابھی بھی موقف یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ہماری نہیں ہے، صحیح، ہم تو ایک سروس پرووائڈر ہیں، ایسے ہی ہم نے سروس پرووائڈ کیا، مگر سروس میں جو ہم نے جو پروکیورمنٹ کرنی ہے یہ مٹیریلز کی وہ اتنی مہنگی ہوئی کہ اب ہمارا 10-15% جو بھی پروفٹ ریشو یا 5% جو بھی پروفٹ ریشو ہے اس میں اگر ہم سارا پروفٹ چھوڑ بھی دیں ہم سے پھر بھی یہ پروجیکٹس ہونے نہیں ہیں، جبکہ اس کا الٹیمیٹ اونر اسٹیٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کے ایسٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ جب اس میں یہ ایشو آیا تو اس کو ایڈریس کریں اور کسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر اس کو جو ہے نا کنکلوڈ کر سکیں۔ یعنی صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ اکثر ہم پروگرام کرتے تھے تو ایک ہی گلا ہوتا ہے، ایک ہی شکوہ ہوتا ہے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس کی حکومت کے ساتھ، کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت نہیں کی جاتی،
آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت، باقی جو مجھے سیکٹرز کا تو نہیں پتہ، ہمارے ساتھ تو 3 سال میں کوئی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے اور پرائرٹیز بہت ہوں، یا ہو سکتا ہے یہ پرائرٹی ہی نہ ہو. صحیح. مگر پرائم منسٹر کے جو بھی جتنی بھی میں نے تقریریں یا جو بھی لیکن اسپیچز انجینئر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، کیا وجہ، جب کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کے الائڈ 40 کے قریب انڈسٹریاں وہ پے کرتی ہیں، اس کے علاوہ مصنوعات ہیں جو آپ کے شعبے کے اندر لگتی ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو کیا پرائم منسٹر اتنا اس شعبے کو اگنور کیے ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی ان کا سسٹم ہوگا، جو بھی فلو آف انفارمیشن ہے وہاں پہ میرا خیال ہے سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارا ایک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، سب اچھا ہے. ہاں سب کچھ ٹھیک ہے اس کا، یا سب اچھا ہے، وہ رپورٹ ملتی ہوگی کہ وہ ایسا کچھ نہیں، بس تھوڑا سے لوگ شور مچا رہے ہیں، یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے، ورنہ ادروائز تو بہت سیریس تھے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 شعبوں کو انہوں نے بڑا ترجیح دیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ کو، انوائرمنٹ چینج، انوائرمنٹ کو انہوں نے ترجیح دیا ہوا تھا، ایگریکلچر کو، پلس کنسٹرکشن انڈسٹری کو. جب وہ اکثر اپنی جب اسپیچ کرتے ہو کہ میں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراحت دی ہے، وہ مراحت کیموفلاج کیا بلڈرز نے مراحت دی، اور اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ٹیکسٹائل کو مراحت دیں، آٹو موبائل کو دیں، ہر شعبے کے دیں، تاکہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن ہوگی، ہمارے جی ڈی پی میں اس کا شیئر ہوگا اور جی ڈی پی ہمارا ایسے ایسا بڑھے گی. ہمارے جی ڈی پی اس وقت بھی 400 ارب کے اندر ہے، 350 یا 400 کے ارب ہے، جبکہ کوریا جو ہم سے بہت چھوٹا ملک ہے، جیسے کہ ٹرکی، وہ ٹرکی کے تو میرے خیال میں ہم سے کوئی ڈبل ہے جی ڈی پی، اور کوریا کا ہم سے 3 گنا یا 4 گنا بڑی جی ڈی پی ہے. کمال ناصر خان صاحب ترکی کی بات آپ سے سنتے ہیں، چونکہ ہمارے پرائم منسٹر وزیر عمران خان صاحب بھی بڑا کہتے ہیں کہ ترکی کا نظام ہے ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے. کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک فقرے کا، کہیں مت جگہ، اسٹے ود اس. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کی عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں. یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق. دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس. فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے، اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی. فریسکو سویٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی. یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں. ان کی کلاکند، گلاب جامن، کھوئے والے گلاب جامن، کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم، رس ملائی ٹھنڈی، کھیر، کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے. ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں. فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے، برانڈ ہے، وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں. چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے، تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی، جو کہ بڑی زبردست، بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑے زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے، تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے. مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے، چکن رول ہیں، چکن کچوریاں ہیں، سموساز ہیں، اور پیزا بھی اویلیبل ہے. تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں. شاہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج، اب اضافی وائٹامن لیے. خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج.
ये हैं वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक। ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे। शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक, दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में। सबके दिलों पे करे राज, लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज, अब इजाफी विटामिन लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें फीडबैक देते रहते हैं, लेकिन आपका फीडबैक ही हमारी असल ताकत है। आज नाज़रीन हमारे साथ मेहमान हैं चेयरमैन कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब। बड़ी अपने ज़ात के अंदर एक हमारे जैसे शख्सियत हैं और तीसरी नस्ल इनकी इस वक्त काम कर रही है और इस वक्त ये चेयरमैन है कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जी, तुर्की की बात जहाँ से ख़त्म हुई थी नाज़रीन वहीं से शुरू करते हैं। टर्की के जो है ना, जितनी भी मुल्क हैं यूजुअली जो अपना जो प्लान करते हैं ना अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वो किसी न किसी शोबे को पकड़ते हैं। टर्की ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अपना इकोनॉमिक वन ऑफ टूरिज़म एंड कंस्ट्रक्शन, सही, दोनों को उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्लान में एक बहुत अहम जगह दी है। राइट। तुर्की का आज से 15 साल पहले कंस्ट्रक्शन एक्सपोर्ट $15 अरब था। $15 $15 उस वक्त हमारा टोटल एक्सपोर्ट $10 नहीं था। उनकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और प्लस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट में उनको फॉरेन एक्सचेंज आए, इसका मतलब है कितने लोग एम्प्लॉय हो गए बाहर। सबसे बड़ी बात, और ये एम्प्लॉय किसी और की इकोनॉमी, किसी और के कॉस्ट पे हो रहे हैं। सही, यानी अपने मुल्क के कॉस्ट पे नहीं और किसी और के मुल्क के कॉस्ट पे हो रहे हैं। दूसरा, वो प्रोटेक्शन देते हैं। सही। तुर्कमानिस्तान में जब इस सेंट्रल एशियन स्टेट आज़ाद हुए हैं तो तुर्कमानिस्तान में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी टर्किश की, चूँकि हम उधर कंस्ट्रक्शन हम भी काम करते थे वहाँ पे, तो वो उन्होंने प्रेसिडेंट ने उनको कैद कर लिया। अगर आप बुरा ना महसूस करें, अपनी कंपनी का नाम बताना पसंद करेंगे? इंटरनेशनल कंपनी आपकी है? सादुल्ला खान एंड ब्रदर्स, SKB। ठीक हो गया। तो वो जब उनको कैद किया, उसका नाम था अहमद चालक। उर्दुगान साहब खुद गए अपने जहाज़ में, बड़ी बात, लैंड किया, सीधा गए जिस रेस्ट हाउस में था वहाँ से उसको हाथ से पकड़ा, अपने जहाज़ में बिठाया और तुर्की ले गए। सही। हमने वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया और उस बिल्डिंग को हम आखिर तक हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट के ना होने की वजह से हम आखिर तक नहीं कर सका। हमने बिल्डिंग छोड़ दी, ब्यूटी पे हमने बनाया। सही। जो कंपनी हमारे साथ वहाँ पे पॉलिश करते थे, यानी जो मार्बल पॉलिशर, उनकी गवर्नमेंट की मराद सपोर्ट की वजह से विदिन 2 years टर्किश कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सेंट्रल एशियन सारा जो है ना उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। बिल्कुल ठीक। हमारा तो जैसे हमारा मौजू शुरू होता महंगाई, हमें तो अपना असल जो ड्यू एक हमारा जो बनता है वो मिलता नहीं है। ये मराद तो हम सोच नहीं सकते कि गवर्नमेंट हमें कोई मराद देगा या मराद हमें कोई इंसेंटिव देगा। अच्छी बात की कि वज़ीर तुर्की जो है खुद गए उस प्रोजेक्ट पे, देखा उसको, नहीं उससे वहाँ रेस्क्यू करके लिया है, क्योंकि वो वन मैन शो गवर्नमेंट है, तुर्कमानिस्तान गवर्नमेंट था, तो उन्होंने वहाँ से चूँकि पता चला कि क्योंकि उसका नाम है अहमद चालक, वहाँ से आया, आप खुद ये भी नहीं कि खत भेजा किसी को भेजा, खुद अपने। बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन आप हमें ये बताएं, हमने बड़े प्रोग्राम पहले भी किए हैं आपके हवाले से, आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से, ये जो स्टील और सीमेंट इतना महंगा हो गया और इसी तरह बाकी प्रोडक्ट, इसको रोकने के लिए आपने आवाज़ अब उठाई है। पहले क्या सूरत थी, आपने कौन कौन सा दरवाज़ा ना किया? हम तो नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है कि इन्होंने महंगाई की है, बिल्कुल सही, डेफिनेटली। वो जो सीमेंट का तो कार्टेल है, सीमेंट अपना प्रोडक्शन 50% पर रख के और बाकी उन्होंने रेट निकालते हैं, वो तो सीमेंट का कार्टेल है। सही। स्टील चूँकि इंपोर्टेड आइटम है, डॉलर हमारा जो है ना वो काफ़ी लॉस कर चुका है अगेंस्ट रुपी, रुपया लॉस कर चुका है अगेंस्ट डॉलर, तो चूँकि ये बिलेट इंपोर्टेड है तो लिहाजा वो महंगा हो गया। उसका बड़ा आसान तरीका है, अगर गवर्नमेंट ने ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बचाना है तो वो 3 महीने के लिए खोल दे, ड्यूटी कम कर दे, कस्टम ड्यूटी कम कर दे स्टील पे। और जो सीमेंट का है वो तो मेरे ख्याल में लाए और सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया हुआ है, क्योंकि हम जब हम गए कम्पिटिटिव कमीशन में तो खातून बड़ी प्रोएक्टिव थी, वो कह रहे हैं हमने तो सारा प्रूफ के साथ गए हैं, उन्हें हमने जुर्माना लगाया है,
فی الحال ٹھیک وہ ہے. اسٹے پہ چل رہے ہیں. تو جو کارٹلز ہے یہ تو گورنمنٹ جو اوور آل پورے سسٹم کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتا ہے. ریگولیٹ کرتی ہیں. تو گورنمنٹ ریگولیٹ کرے, ہر ایک ہمارا ریگولیٹر ہے, ہمارا ریگولیٹر پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, تو ان کی بھی ریگولیٹر ایس سی سی پی ہے, کمپٹیٹیو کمیشن آف پاکستان ہے, بالکل تو وہ ریگولیٹ کرے. مگر وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں گے, پرائس کم ہوں گے تو اوور آل پرائس پہ افیکٹ آئے گا. ہمارا جو اس وقت آ رہا ہے ہمارے ایگریمنٹس کے اندر پرابلم آ رہا ہے, اور وہ ایگریمنٹس ہر صورت ریوائز ہونے ہیں, بالکل اور ٹھیک. جو ریٹ ہیں پروونشل گورنمنٹس کے نئے اسٹیمیٹ بننے ہیں, ہر صورت بننے ہیں, تاکہ جو نئے کام ہیں جس پہ اس وقت تقریباً بائیکاٹ ہے, ان اناؤنسڈ بائیکاٹ ہے, صحیح. تاکہ وہ پھر آگے چل سکے. ادروائز ہمارے جو پی ایس ڈی پی کی فنڈنگ ہے وہ اسپینڈ نہیں ہوگا. اسپینڈ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی نے ہر صورت نیچے آنا ہے. بالکل صحیح. اس جو گورنمنٹ نے اس اوور آل پی ایس ڈی پی کو, یعنی انہیں, بلکہ میں نے شوکت ترین صاحب کا سنا تھا کہ ہم یہ گروتھ اورینٹیڈ پلان دیں گے. جب انہوں نے فائنانس منسٹر کا دیا صحیح. تو گروتھ تو ہونی نہیں ہے. بالکل جو صحیح. اس کے جتنے بھی سارے پروگرام ہیں وہ تو سارے کے سارے ریورس ہو جائیں گے. بالکل صحیح. چیئرمین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ پوائنٹ, یہ ایجنڈا چند دن پہلے شروع کرتے تو آئی ایم ایف کے معاہدے سے پہلے آپ کی کچھ بات سنی جاتی, لیکن ابھی تو وزیر خزانہ جو اب مشیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب, وہ تو کہتے ہیں کہ 17% ٹیکس ہر ایک پہ لگایا جائے گا, نہ کسی کو 5% نہ 10%, ہر ایک کو لام سم ایک ہی, پنجابی کہتے ہیں ایک ہی گز رکھا جائے گا 17% کا. اس سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی اور آپ کی اسٹیل سیمنٹ کی قیمتیں تو انبیئربل ہو جائیں گی. اگر سیمنٹ اسٹیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اس کا اصل افیکٹ تو ہوگا عام پبلک پہ, کہ جب وہ کوئی گھر بنانا چاہیں گے تو وہ جو انہوں نے بجٹ کیا ہوگا اس بجٹ میں ابھی بہت زیادہ فرق آ گیا ہوگا. جو ہمارا ایشو ہے, ہمارے سارے جو ایسٹس ہیں, ہم تو سروس پرووائڈر ہیں, ہمارے ایسٹ جو ہے نا گورنمنٹ کے ہیں. گورنمنٹ نے تارسوت اپنے ایسٹ بنانے ہیں, اسپتال بننے ہیں, پل بننے ہیں, موٹر ویز ایکسپریس بننے ہیں, سب کچھ یہ بننا ہے. تو وہ یہ ہے کہ پہلے اگر 10 اسپتال بن رہے تھے, اب اسی بجٹ میں 8 اسپتال بنیں گے. بالکل صحیح. اوور آل یہ ایشو کو مشکل نہیں ہے. اسٹیل مہنگا ہو گیا یا سیمنٹ مہنگا ہو گیا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جب اگر ہم پروڈکشن ہماری اتنی کم ہے, سب جو جس کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے, ایک تو ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیل جو ہے وہ $600 کا ہے. اگر زیرو ٹیرف پہ منگوایا ہے تو 1,05,000 1,06,000 میں پڑتا ہے. 3 مہینے کے لیے منگوا لیں. جب ہماری انڈسٹری ریگولیٹ ہو جائے, بہتر ہو جائے, کریکشن آ جائے, پھر واپس پھر بھی ڈیوٹی امپوز کرتے ہیں. انجینئر صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ میری معلومات کے مطابق آج کل جو اسٹیل کمپنیاں بالخصوص وہ 3 مہینے پہلے آپ سے ایڈوانس آرڈر لے لیتی ہیں کیا, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈوانس دیں گے تو آپ کو مال ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. پہلے یہ خود آپ سے پینڈنگ کرتے تھے, آپ بعد میں پیسے کرتے تھے. تو اس صورتحال میں اسٹیل کی کیا صورتحال بنے گی اگر آپ ایڈوانس پیسے دیں گے 3 مہینے پہلے اور اس کی قیمت مزید بڑھ جائے گی, تو کیا نیگوشیٹ ہوگا, کیا آپ کا جھگڑا ہوگا اسٹیل ملوں کے ساتھ؟ 3 مہینے کا ایگزیکٹ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ہم سے تو جو اس وقت سسٹم یہ ہے کہ ایڈوانس لیتے ہیں اور ود ان اے ویک وہ آپ کو سپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اوور آل ڈیمانڈ کم ہو گیا. سیمنٹ کا ڈیمانڈ پچھلے سال اور اس سال کے درمیان 20% ڈراپ کر گیا, کیونکہ جب انڈسٹری رک گئی نا تو ڈیمانڈ کم ہو گیا. بیچ میں جب ہیٹ چل رہا تھا اور پروجیکٹ چل رہے تھے تو اس وقت تو لیڈ ٹائم زیادہ تھا. اب لیڈ ٹائم واپس 0 پہ آ گیا, اور آپ آج یعنی اب جو بھی آپ آرڈر بک کرتے ہیں نیکسٹ ڈے آپ کو مل جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اوور آل ڈیمانڈ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. آپ سے بات ہم جاری رکھیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں اپنے لیے اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کم ہوگی لیکن اسٹیل 1,95,000 پہ پہنچ گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین کہیں مت جائے گا, ابھی ایک وقفے کا ٹائم ہوا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. اب میری فیملی ہے بہت خوش, کیونکہ جب سے ہونڈا پرائڈر لی ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کی ہے نو لمٹ. اس کا آرام دہ سفر مجھے رکھے ہر دم فریش, اور فیول اکانومی دے پیٹرول کی بڑی بچت, اور اسٹائل تو ہے ہی. جبھی تو ہے ہونڈا پرائڈر میری فیملی کے لیے نمبر 1. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی, کمفرٹ اور اسٹائل میں ہمیشہ آگے. اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے. ہر ہو کے بعد جب سا آتا ہے, مرچی کی ہو کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی سا. السلام ناظرین, خوش آمدید. اپنے پروگرام بات عوام کے ساتھ وقفے کے بعد حاضر ہیں, اور آج ہمارے مہمان ہیں چیئرمین کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان
इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी है, बड़ा नपा तुला तजिया दे रहे हैं और हुकूमत की और अरबाब इख्तियार की आंखें खोलने के लिए, कान खोलने के लिए बड़ी बातें कर रहे हैं और इनका हक है ये बात करना। ये चैलेंज नहीं करे, ये वार्न कर रहे हैं कि अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम तो शटर डाउन कर देंगे, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। अगर ये पहिया रुक गया कंस्ट्रक्शन का तो बात कहाँ से कहाँ तक चली, इसी पे बात करें। जी इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब, क्या कह रहे थे आपकी स्टील की क्या सूरत है इस वक्त? स्टील इंटरनेशनल मार्केट में $600 है। ठीक है, अगर ज़ीरो टैरिफ पे मंगवाया जाए, गवर्नमेंट 3 महीने के लिए अलाउ किया कर दें, तो 1,02,000, 1,05,000, 1,10,000 के अंदर जो है ना ये स्टील हमें कॉस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि 50% या 80% कॉस्ट रिडक्शन हो गया। तो जब हमारे लोकल स्टील का रेट रेगुलेट हो जाता है, करेक्शन आ जाती है 3 महीने बाद, फिर कस्टम ड्यूटी जो भी लेकिन आवाम को तो ये अक्सर शिकायत रहती है कि जो बचत होती है वो आवाम तक नीचे नहीं पहुंची। जैसे कि अपना पेट्रोल अब काफ़ी नीचे आ चुका है, $70 से नीचे आ चुका है, तो आवाम को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो फ्यूल है उसको तो ओगरा जो है ना वो रेगुलेट करता है। जो स्टील है ये तो प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ठीक है, अगर सप्लाई डिमांड कम हुआ, सप्लाई ज़्यादा हुआ तो फिर करेक्शन आएगा। बिल्कुल। अगर जैसे लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने जब कोशिश की थी हाउसिंग पे, जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहा जाता है, डेफिनेटली उसमें भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी बहुत इन्वॉल्व तो होती है। लेकिन आपकी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, आपकी कंस्ट्रक्शन और एसोसिएशन जो है एसोसिएट इस्लामाबाद वो आबाद है, आबाद की डेवलपर्स का जो पोर्टफोलियो है वो है प्योरली हाउसिंग की हद तक, यानी जिसका प्राइवेट हाउसिंग की हद तक है। और जो हमारा है ओवरऑल, ये हम PSDP के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम करते हैं, जिसमें मैंने पहले भी ब्रीफ किया, सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और हम गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बनाते हैं। वो उनके अपने एसेट्स होते हैं जो कि वो पब्लिक को सेल करते हैं। चेयरमैन साहब, हम ये बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कब से वजूद में आई, क्या काम कर रही है, उसने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत अंजाम दी? कुछ हमारे नाज़रीन को, कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताइएगा, शायद हम आपकी आवाज़ बन सके प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए। असल में तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब से पाकिस्तान वजूद में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो उस वक्त से है वजूद में, किसी न किसी फोरम पे। जो कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन है ये बेसिकली वजूद में आया था आज से कोई 25-30 साल पहले। इससे पहले किसी और नाम से, फिर किसी और नाम से, जो हम प्रॉपर ट्रेड बॉडी बने हैं। आप इसको चेयरमैन है 2021-22 की? जी सर। आप हम जो खिदमत जो हमारी है, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। खिदमत हमारी यही है कि जो आपके मुल्क की डेवलपमेंट हो रही है वो बड़े कम कॉस्ट पे हम करते हैं। अभी जो मोटरवेज़ हालिया कुछ बने हैं, कुछ मोटरवेज़ चाइनीज़ कंपनी ने बनाया और कुछ मोटरवेज़ पाकिस्तानी कंपनी बना रहे हैं। जो पाकिस्तानी कंपनीज़ का कॉस्ट है वो उससे 40 से 50% कम कॉस्ट पे बना रहे हैं। बड़ी बात। दूसरा ये जो आपकी मिडिल ईस्ट में जितना वर्क फोर्स है, ये सारे का सारा पैदावार हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। बहुत अच्छी बात। जितने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे इसको कहते हैं इनफॉर्मल ट्रेनिंग, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो बंदे आते हैं मशीनों के ऊपर काम करते हैं, उनको वीज़ा आता है उसी बेस पे कि मैं ऑलरेडी स्किल का आदमी हूँ। अपना कज़न बिठाता है, अपना भाई बिठा लेता है उसी मशीन पे, ख़ुद वीज़ा लेके जाते हैं। मिडिल ईस्ट में तकरीबन जितने कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं वो सारे हमारे सेक्टर से गए, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि यहाँ से वो सिर्फ ट्रेंड फोर्स ही लेके जाते हैं, अनट्रेंड लोग नहीं लेके जाते हैं। सही। तो हमारे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा हमारे सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो हम कहते हैं ना डॉलर हम पाकिस्तान लेके आए, अब जब हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करती है, हम डॉलर यहाँ से बाहर जाना रोक देते हैं। जो काम पहले जैसे कराची हैदराबाद सुपर हाईवे, ये शायद अयूब खान के ज़माने में बना था, ऐसे ही ये इटालियंस ने बनाया था। अब सारे मोटरवेज हाईवेज जो है ना पाकिस्तानी बना रहे हैं। यानी आप एक डॉलर तो बचाते हैं और दूसरा कमाते हैं, जो आपके फोर्स जाकर ट्रेन होकर बाहर जाती है, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में वो आपको डॉलर बेचते पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं इस वक्त आपके कितने वोट हैं और कितनी आपके मेंबर हैं इस वक्त? हमारे मेंबर जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान लेवल का जो है ट्रेड बॉडी है। फिर हमारे जो मेंबरशिप है, जो हमारे इसके नीचे जो आते हैं, अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, वो एसोसिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स पंजाब है, फिर सिंध है, फिर बलूचिस्तान है, KP है, फिर डिविजनल लेवल पे हमारे एसोसिएशंस है, फिर हर महकमे के अलग अलग एसोसिएशंस बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल अभी हमारा जो मेंबरशिप है ये तो अभी यानी एक तो आपकी अपनी मेंबरशिप है, फिर आपकी फोर्स है जो हमारे साथ अम्ब्रेला जो हमारे साथ अम्ब्रेला एसोसिएशन है, सारे हमारे साथ इस वक्त लिंक्ड हैं। तो
تو ابھی جب ہم شروع ہوتے ہیں صرف لاہور سے ہم کریں تو ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان کی تعداد بے شمار ہوتی ہے، جو اس یعنی ہر محکمے کے الگ الگ ایسوسیشن ہیں، تو وہ سارے ایسوسیشن اوور آل پھر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لنکڈ ہو گئے ہیں. آپ چیئرمین ہیں کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان کے انجینئر کمال ناصر خان صاحب. آپ ہمارے پرائم منسٹر کو بتائیے کہ اگر آپ کا کام رک گیا تو کتنے چولہے بجھ جائیں گے اور کتنی خودکشیاں متوقع ہیں بے روزگاری کی وجہ سے؟ پرائم منسٹر صاحب کو تو ڈیفینیٹلی یہ ہم گوش گزار کرانا چاہتے ہیں کہ جناب جس انڈسٹری کے اوپر آپ نے اپنے اکنامک گروتھ کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج رکھا ہوا ہے، اگر اس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی یہ نیچرل ڈیتھ میں یہ ان کی ہو جائے گی، اور نیچرلی یہ سارے جو پروسیس ہے ہمارا کنسٹرکشن کا رک جائے گا. پی ایس ڈی پی فنڈنگ جو ہے نا وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا جو چین ری ایکشن ہے جو ہمارے الائڈ انڈسٹریز ہے جو ہمارے ساتھ لنکڈ ہے، ان کے سارے جو گروتھ ہے یا جو گروتھ فورکاسٹ ہے وہ افیکٹ ہوگا، اور اوور آل افیکٹ وہ ہوگا ہمارے ٹیکس ریکوری میں. تو جب یہ ٹیکس ریکوری کا بھی چین ری ایکشن ہوگا، سارا ٹیکس ریکوری جو آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو بڑے امید افزا اس وقت ریکوری ہوئی ہیں، شاید اگلے جو کوارٹرز آ رہے ہیں 2 کوارٹرز ابھی دسمبر میں، سیکنڈ کوارٹر ہے، تھرڈ کوارٹر اور فورتھ کوارٹر میں شاید یہ رزلٹ جو پرانا رزلٹ ایسا نہیں ہوگا. پلس ڈیفینیٹلی جب ہمارے انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ جب ہمارے پروجیکٹس ہمارے قابو میں نہیں ہوں گے، ہم چلا نہیں سکیں گے، تو اس سے جو اس کے جو ہمارے جو ہم نہ چاہتے ہوئے کریں گے، جو ہماری انڈسٹری کرے گی، جو ہم لے آف کریں گے اپنے امپلائیز کو، وہ پھر ڈیفینیٹلی کہ اور امپلائی نہیں ہو سکتے، کہ جو انسکلڈ اور عام لیبر ہے وہ کہیں اور کام نہیں کر سکتا. یہ جو وائٹ کالرنگ مینیجرز ہیں اگر بینک میں نہیں ہے تو آئی ٹی میں نہیں تو کسی بزنس ہاؤسز میں، ہمارا جو لیبر ہے وہ ہمارے علاوہ یعنی کنسٹرکشن کے علاوہ کہیں اور زیادہ امپلائی بھی نہیں ہو سکتے. چیئرمین صاحب، پرائم منسٹر کو کیا ایجنڈا لے کے آپ پیش کریں گے اور ان سے ملاقات کریں گے؟ کیوں خواہش مند ہیں آپ؟ ہم ایک ہی ایجنڈا لے کے پیش کریں گے، جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے اور اس کے اوپر ڈیسیجن دیے جائیں گورنمنٹ لیول پہ، فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ، چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے کے پی میں اور پنجاب میں، باقی تو بلوچستان میں کولیجن گورنمنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی انسٹرکشن پاس کیے جائیں کہ اس ایشو کو سولو کیا جائے. دوسرا ایجنڈا ہمارا یہ ہوگا، جب ہمارا یہ ایشوز حل ہو جائیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ جناب ہم نے ایکسپورٹ میں کنسٹرکشن سروسز کو کیسے لے کے جانا ہے، اور اگر ہم ٹرکی کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو انشاءاللہ ان کے آدھے برابر ہم ضرور جائیں گے. چائنا کے بعد دنیا کی سب سے سیکنڈ بڑی کنسٹرکشن سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے ٹرکی کر رہا ہے، جبکہ ہمارا 100 یا 150 میں کہیں نام، 100 میں ہمارا کہیں نام نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس تجاویز ہیں اور بڑے سمپل تجاویز ہیں، کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، تاکہ ہمارا یہ جو کنسٹرکشن سروسز ہیں یہ ہم بڑھا سکیں، اور ہمارا ایکسپورٹ میں ہمارا جو اگر 10% ہمارے جی ڈی پی میں حصہ ہے تو ایٹ لیسٹ 5% ہمارے جو اوور آل ایکسپورٹ ہے، جیسے $24 ارب ہمارا ایکسپورٹ ہے، تو کم از کم ہمارا کوئی $2-3 ارب کا ہمارا انیشیل ہمارے وہ کیا نام ہے کنٹریبیوشن ہو، جو کہ ہم اس کو لے جا سکتے ہیں $8 سے $10 ارب تک ہم لے جا سکتے ہیں. ناظرین، شاید کہ ہماری آواز اور ہمارے دوستوں کی آواز ایوانے تک پہنچ سکے اور کچھ بات منوا سکے. اپنی لیے نہیں، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ یہی آپ کو پورا کر کے دے سکتے ہیں. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ یہی آپ کو پورا کر کے دے سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے معاملہ جو یہ پورے کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ ان کو فری ہینڈ دیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کی جائز ضروریات سننے کے لیے ان کو ملاقات کا موقع دیں گے. ہم بھی چاہیں گے کہ وزیر اعظم اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقات کریں اور ایک اچھا لائحہ عمل تیار کریں. بیچ کا کوئی بھی راستہ ہو وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان تھے چیئرمین انجینئر کمال ناصر خان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنسٹرکشن ایسوسیشن پاکستان کے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اپنا دکھڑا بھی بیان کیا، تجاویز بھی دیں، اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر میں ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں جیسے کہ پہلے ڈالتے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اسفی کو اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کی عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں. یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق. دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس. فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے، اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی. فریسکو سویٹس
کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی. یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں. ان کی کلاکند، گلاب جامن، کھوئے والے گلاب جامن، کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم، رس ملائی ٹھنڈی، کھیر، کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے. ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں. فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے، برانڈ ہے، وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں. چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے، تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی، جو کہ بڑی زبردست، بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑے زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے، تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے. مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے، چکن رول ہیں، چکن کچوریاں ہیں، سموساز ہیں اور پیزا بھی اویلیبل ہے. تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज. अब इजाफी विटामिन लिए खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज. ये हैं वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक. ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे. शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक. दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे राज. लज्जत की महकती रिवायत. जैसे कल वैसे ही आज. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज. अब इजाफी विटामिन लिए